بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک ان تمام لوگوں پر جنہوں نے صحیح طور پر آپ کی پیروی کی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، اور اس زندگی کے اندر بہت سارے مسائل، بہت سارے مشاکل اور بہت پریشانیاں بھری ہوئی ہیں۔ کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر انسان دل ہار جاتا ہے، جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا مقابلہ ڈٹ کر کرتا ہے اور مرتے دم تک اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو آزمایا ہے، پریشانیاں ان کے اوپر لا کر آزمایا ہے، انہیں بھوک دے کر آزمایا ہے، انہیں مال و دولت سے مالا مال کر کے آزمایا ہے، ان کی اولاد کو چھین کر آزمایا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھ کر بھی آزمایا ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں لوگوں کو آزمایا ہے، اور یہ پرکھا ہے کہ کون ہے جو اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے۔ آج کا یہ موضوع جو ہے ایمان اور آزمائش، موجودہ صورتحال پوری دنیا کی جو ہے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی جو ہے، ان صورتحال میں مسلمان اپنی زندگی کیسے جیے، اور جو قومی سطح پر یا عالمی سطح پر پریشانیاں یا آزمائشیں جسے ایک مسلمان جھیل رہا ہے، چاہے وہ اپنے ملکوں میں جھیل رہا ہو، چاہے وہ دوسرے ملکوں میں جھیل رہا ہو، اس کے حوالے سے ہمارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو ایسے موقعوں پر کیا تعلیمات دی ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں کی جائیں گی۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی
اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی مصیبتیں تمہیں ملتی ہیں یہ دراصل تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوتے ہیں، اور تمہارے کرتوت اور تمہارا عمل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ویسے ہی بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت کریمہ دراصل نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے حوالے سے۔ غزوہ احد میں ایمان والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، کچھ اپنی ان کی خامیوں کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو شکست میں تبدیل ہوئی تھی، جس کا ایک بہت بڑا خسارہ امت کے لوگوں نے اٹھایا تھا، صحابہ کرام نے، ہم سب کو اس کی تاریخ پتہ ہے۔ اسی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہیں مصیبت نے آ پکڑا، جبکہ تم سے پہلے تم نے ان لوگوں کو، یعنی غزوہ بدر کے اندر کافروں کو اس کا 2 گنا نقصان انہیں اٹھانا پڑا تھا، جب تمہیں یہ مصیبت آئی تو تم کہنے لگے ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم مصیبت میں پڑ گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے بتا دو قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے آئی ہے، یعنی تمہاری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر جو تعلیمات دی تھیں، ان تعلیمات کو لوگوں نے سنا نہیں یا سمجھا نہیں اس کو، اور پھر اس کے خلاف کام کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے بعد میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلام کی تاریخ پڑھنے والا، اسلام کی تاریخ سننے اور جاننے والا یہ جانتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کا دور شروع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر مائی حوا کے ساتھ بڑی اچھی زندگی جی رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی۔ جس درخت کے قریب جانے سے انہیں منع کیا تھا اس کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، اللہ رب العالمین نے انہیں روئے زمین پر لا کر پھینک دیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی ذریتیں پیدا ہوئیں، قیامت تک ان کی ذریتیں چلتی رہیں گی۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم اور نوح علیہ السلام کے بعد ایک لمبا وقفہ، تقریباً 1000 سال کے برابر کا وقت نکلا۔ لوگ صحیح دین پر چل رہے تھے، لوگوں کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ ایسا نہیں تھا کہ جو قابل ذکر ہو، لیکن جیسے ہی لوگوں کے اندر بگاڑ آیا، ان کے اندر خرابی آئی، اللہ رب العالمین نے وہاں سے نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، جو خرابیاں ان کے اندر ہیں وہ خرابیاں دور ہوں۔ اور نوح علیہ السلام بھی بڑی آزمائشوں سے گزرے، ایک لمبی مدت تک لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے، مگر ایمان چند لوگ ہی لائے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ اور بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں مارا پیٹا، انہیں بھگایا، شہر بدر کیا، یہاں تک کہ بہت سے قوم کے لوگوں نے انہیں قتل تک کر دیا۔ یہ ان کی آزمائش کا انتہائی نازک دور تھا، جس دور سے انبیاء کرام گزرتے چلے گئے اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے باز نہ آئے۔ سلسلہ پہنچتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس بیچ میں بہت سارے انبیاء کرام جو قابل ذکر ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان سب کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی اور مختصر کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوں گے کہ کس طرح آزمائشوں سے چلتے چلتے یہ اپنی زندگی کو آگے لے کے گئے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں آنکھ کھولا کہ جو وقت انتہائی تاریکی کا وقت تھا، برائیاں عام تھیں، گناہ عام تھے، سارے گناہ دورے زمین پر ہوتے تھے اور کفار مکہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ آپ بچپنے سے لے کے جوانی تک معروف ہوئے کہ آپ امین و صادق ہیں، سچے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا اور اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر یہ پیغام دیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے، تو وہی لوگ جو آپ کے اپنے تھے، آپ کے قریبی تھے، آپ کے خون کے رشتے والے تھے، وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا پڑتے نظر آئے، آزمائشوں کا شکار اس قدر ہوئے کہ قدم قدم پر تکلیفیں آپ کو دی جانے لگیں، مگر پھر بھی ہمت کبھی نہیں ہارا انہوں نے اور اپنی دعوت سے کبھی رکے نہیں۔ جو دعوت آپ کو اللہ رب العالمین نے دی تھی، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم مکہ کے اندر عام کی، بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، مسلمان بن گئے، ان کے اوپر پہاڑ توڑے جانے لگے، مظالم کے، تشدد کے ان کو نشانہ بنایا جانے لگا، اور جب یہ تشدد بڑھتا گیا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہجرت کی تعلیم دی کہ انہیں ہجرت کرنا چاہیے۔ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ لوگوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ غرض یہ کہ یہ اسلامی دعوت دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی، اور اسلام کی دعوت جب آگے بڑھتی رہی تو بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر کے دنیا کے دوسرے کونوں میں اور گوشوں میں جا کر کے اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف مقامات پر گئے اور جا کر کے اسلام کی تعلیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو مکی دور تھا وہ انتہائی آزمائش کا دور تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے۔ لکھا گیا، حدیثوں میں آیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیسی کیسی پریشانیاں پیش کی گئیں اور ان کے ساتھ پیش ہوئیں۔ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آئی ہوئی ہے کہ ان کو کیسے سزا دی جاتی تھی مکہ کے اندر۔ جلتے ہوئے آگ پر ان کو لٹا کر ان کی پیٹھ سے اس قدر چربیاں نکلتی کہ وہ چربیاں آگ کو بجھا دیتی تھی۔ اتنی پریشانی کے عالم میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تک چلے گا، یہ آزمائشیں کیسے چلیں گی اور کب تک چلیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ان کو لایا جاتا تھا اور زمین میں گڈھے کھود کر ان کو سینے کے برابر یا گردن کے برابر انہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر آرا لا کر کے ان کے جسم کو ان کے سر سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ یہ تسلی کے لیے ان کے لیے کافی تھا کہ پھر گویا کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ اس سے بھی بڑی پریشانیاں صحابہ کرام نے جھیلی ہیں۔ عمار کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، سمیہ کا واقعہ رضی اللہ تعالی عن الجمیع کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ کسی طرح کے مشاکل آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، ہم اور آپ کہیں تکلیف میں ڈالے جائیں، آزمائشوں میں ڈالے جائیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت پریشانیوں میں چل رہے ہیں اور مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی مسلمان رہتے یا بستے ہیں، اگر تکلیف مسلمانوں کو دی جا رہی ہے
تو یہ کبھی نہیں سمجھا جائے کہ اسلام اس کے ذریعے سے خطرے میں آ جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں ایسے موقع پہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ صبر کا پیمانہ کبھی لبریز نہ ہونے دیں، اس کو بھرنے کے بعد بھی اس کا دامن تھامے رہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آزمائشوں میں کھرے اتریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل سے بیزاری کا ثبوت نہ دیں، پریشان ہو کر کے دنیا کے سامنے چیخیں چلائیں نہ، اور اس طرح واویلا نہ مچائیں کہ ان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کرام کی حالت کو دیکھتے تھے تو آپ کو بھی بڑا عجیب سا لگتا تھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ دین کی راہ میں مشکلات تو آنی ہیں۔ آپ اگر سچے ہیں، آپ اگر صحیح ہیں، آپ اگر اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو سارے مسائل، سارے مشاکل کو جھیلنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آج جو ظالم دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے علم میں نہیں، اللہ سب کچھ جانتا، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ تعلیم دی کہ اے لوگو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم جو ہیں، ظلم کرنے والے جو ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ظلم کو اللہ نہیں جانتا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو چھوٹ دے رکھا ہے کہ کرو جتنا کرنا ہے تمہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جس وقت تک، اس وقت تک جب کہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تصور بھی اس وقت نہیں آئے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا، کیسے کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ مذاق مستی، ان کے دین کے ساتھ، ان کے اسلام کے ساتھ ہم نے کیا 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 ہے، کیسے کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے ان مجرموں کا جو ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں مذاق کرتے ہیں، ان کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے کسی شعیرے کا، اس کی پہچان کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی داڑھی کا، کسی کی ٹوپی کا، کسی کے کرتے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے سب میڈیا میں، کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے موجودہ صورتحال سے کہ کون اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور کون کیسے کیسے کھیل رہا ہے، کھیل کھیل رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قرآن مجید میں، کہا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ دنیا کے اندر حالت کافروں کی یا مجرموں کی یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں سے وہ مستی کرتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دین پر ہنستے ہیں، تماشا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے مزے لیتے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ چل رہا ہے میڈیا کے اندر، آپ سب دیکھتے ہوں گے یہ سب چیزیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ۔ اور جب وہ اپنوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بہت ہی خوشی میں ہوتے ہیں، دل لگانے والی باتیں کرتے ہیں، بڑی مستی والی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ یہ ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ یہ ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کہ ایمان والے ان پر ہنسیں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ دنیا کے اندر پریشانیاں جھیلی ہیں ہم نے اور ہم جھیل رہے ہیں، مسلمانوں نے جھیلا ہے، مسلمان جھیل رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، دین کے نام پر، لیکن وہ وقت آئے گا کہ یہی مسلمان ان لوگوں پر ہنسیں گے، اپنے مسند پر ٹیک لگائے ہوئے وہ بھی مزے لیں گے کہ دنیا میں تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، آج تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا دار ابتلا ہے، آزمائش کی جگہ۔ اس دنیا میں آزمائش اگر آئے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
فَلْيَتَمَتَّعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْمُنْقَضِيَةِ کہ اے لوگو جان لو، ان سے کہو کہ انہیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جو فانی دنیا ہے، ختم ہونے والی، اس میں مزے کر لیں، وہ اس دنیا میں وہ مزے کر لیں، وَيَفْرَحُوا بِلَذَّاتِهَا اور دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں اس کو پا کر کے خوش ہو لیں، اور جتنے بھی کھیل کود ہیں اس میں کھیل کود لیں۔ فَسَيَبْكُونَ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ ایک وقت آئے گا کہ وہ عذاب علیم میں روئیں گے، جب اللہ کا دردناک عذاب ملے گا تو وہ روئیں گے۔ یہ تعلیم شریعت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ایک ایک حرف ہمارے لیے زندگی جینے کا سلیقہ ہے۔ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں زندگی کیسے جینا ہے ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ آزمائشیں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بھوکا بھی رکھ سکتے ہیں، ہم تمہیں خوف میں بھی ڈالیں گے، ہم تمہیں خوف میں بھی ڈالیں گے۔ اور خوف کا ماحول جو بنایا جا رہا ہے دنیا کے اندر، عالمی سطح پہ آپ دیکھیے، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے ملک میں دیکھیے، مسلمانوں کے ساتھ جو خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے مختلف نام سے، مختلف نظام اور قانون سے، وہ سب سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے ہم کو معلوم پڑتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ کس کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے۔ لوگوں کا خوف تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، لوگ تمہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ یہ آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھوکا رکھ دوں میں، یہ بھی آزمائش ہوگی تمہارے لیے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال میں کمی بھی آ سکتی ہے، تمہاری تجارت میں مندی بھی آ سکتی ہے، تمہاری تجارت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تمہارا بزنس ڈوب بھی سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔ کہا نفس کی کمی لا کر بھی اللہ آزمائے گا، اولاد کو انسان سے چھین لے گا، ماں باپ کو انسان سے چھین لے گا، ہمارے بھائی بہنوں کو ہم سے چھین لے گا، ان کی وفات ہو جائے گی۔ یہ بھی آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔ والثمرات پھلوں کے ذریعے بھی اس کو کم کر کے بھی اللہ آزمائے گا۔ لیکن ان سب کے اگر ہوتے ہوئے انسان زندگی جیتا ہے تو کہا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، وبشر الصابرین۔ ان ساری پریشانیاں آنے کے ساتھ ساتھ آدمی زندگی جیتا ہے صبر کرتے ہوئے، تو ایسے آدمی کے لیے بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ کہا اور ہم بطور امتحان، خیر بھی شر بھی تمہارے ساتھ بطور امتحان تمہارے لیے پیش کریں گے۔ کبھی تمہیں زندگی بڑی آرام کی ملے گی، اور کبھی تمہیں زندگی تکلیف دہ بھی مل سکتی ہے۔ ابھی تک ہو سکتا ہے ہم نے ایک اچھی زندگی جی ہو، بڑی خوشحالی زندگی، لیکن ہو سکتا ہے آنے والی زندگی ہمارے لیے بڑی تکلیف والی زندگی ہو سکتا ہے ایسا، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کے لیے ہو سکتا ہے ایسی زندگی آگے آئے کہ جو بڑی ہی تکلیف دہ ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش دونوں، خیر بھی اور شر بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الینا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مرنا سب کو ہے اور لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ لیکن ان سب آیتوں کو اور احوال کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کا وہ فرمان ہم سب کو سامنے رکھنا چاہیے، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر بلندی تمہیں ملے گی، دنیا کی قیادت تمہیں ملے گی، تم ہی پیشوا بنو گے، دنیا کے حاکم اور امیر بنو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے اگر رہو گے۔ یہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے،
کہ ہمارے اندر ایمان کی مقدار کیا ہے، ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بڑا بدلہ، بڑی نیکی اگر کسی کو چاہیے تو اس کے لیے آزمائشیں بھی اسے بڑی دینی پڑتی ہیں۔ جن کو زیادہ نیکیاں چاہیے ہوتی ہیں تو انہیں بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ رب العالمین اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ یعنی اللہ کی اگر کوئی آزمائش ہمارے پاس آئے تو گویا کہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہوئی ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر دنیا کے اندر کسی کو سزا دے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کی سزا سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ تو آزمائشیں اگر آئیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کوئی آزمائش ڈالی ہے ہمارے سر پہ تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے۔ فمن سخط فلہ السخط، اگر ان آزمائشوں سے اگر کوئی ناراض ہو جائے، جس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو میں کہ انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب مصیبتیں آتی ہیں تو کیسے اس کو برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو میں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس مصیبت سے یا اس آزمائش سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس مصیبت یا اس پریشانی یا اس آزمائش سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوسری حدیث میں اشد الناس بلاء الانبیاء، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کو آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے تو کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں۔ پوری تاریخ ان کی رہی ہے، آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کے بعد فرمایا ثم الصالحون، پھر اس کے بعد نیک لوگ جو ہیں ان کا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں آزماتا ہے۔ کہا ثم الامثل فالامثل، پھر جو آدمی ان کے معیار تک یا ان کے قریب تک پہنچے گا اسی حساب سے اس کو آزمایا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی اپنے دین کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ہماری دینداری کا معیار کتنا ہے اسی حساب سے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بِهِ بَلَاؤُهُ، اگر کوئی آدمی دین پر سختی سے جمع ہوتا ہے تو اتنی سخت آزمائش سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ تپتی ہوئی صحرا میں اور اس ریت پر، تپتے ہوئے ریت پر انہیں ننگے بدن لٹا دیا جاتا تھا، اور صرف لٹایا نہیں جاتا تھا، ان کے بدن پر، ان کے پیٹھ یا ان کے پیٹ پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا جس کے نیچے وہ دب کر کراہتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ، لیکن وہ نہیں ہٹتے تھے اور کہتے تھے اللہ احد، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے، اور احد احد کہہ کے اپنے ایمان کے پختہ ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ مسلمانوں، ہمارے اوپر کوئی آزمائشیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کے کسی معیار تک ہی نہیں پہنچتے ہیں۔ آج ہم کسی معیار تک ہی نہیں پہنچتے ہیں، اگر ہمیں کسی بھی مصیبت میں ڈالا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہم سے پہلے سابقین نے جھیلے ہیں، دیکھے ہیں، اور وہ صعوبتیں، وہ مشکلیں برداشت کی ہیں جس کا تصور بھی اگر ہم اور آپ کر لیں تو ہمارے جسم کے ایک بال کھڑے ہو جائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ اس طرح وہ گزرے ہیں آزمائشوں سے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی دین میں کوئی نرمی ہوگی، کمزوری ہوگی، تو وہ اسی حساب سے اس کی آزمائش بھی ہوگی، یعنی کم آزمایا جائے گا۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان پختہ ضرور ہے، مگر ہمارے اعمال
ان کی طرح نہیں ہیں جو ہمارے صحابہ تھے، ہمارے تابعین تھے، ائمہ تھے یا سلف صالحین تھے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطیئہ، کہ یہ پریشانیاں جو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، آزمائشیں انسان جھیلتا رہتا ہے، چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ روئے زمین پر انسان چلتا رہتا ہے اور اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا چاہیے ہم کو؟ دنیا سے پاک ہو کر جانا ہے گناہوں سے، اللہ کے پاس جائیں تو گناہوں سے پاک ہو کر جائیں، یہی آرزو ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں حساب و کتاب دینا نہ پڑے، یہ آرزو لے کے جائیں، اور اس طرح سے ہمارے زندگی کے اوراق صاف ستھرے ہوں، سفید ہوں، کہ بالکل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اس بندے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، دنیا میں اتنی مصیبتیں اس نے جھیلی ہیں کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیے گئے ہیں۔ ہم اللہ کے پاس ایسے جانا پسند کریں گے، لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتوں کی شکایتیں یا شکوے نہیں کرنا پسند کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، لا یاتی علیکم زمان الا وہو اشر مما کان قبلہ، کہ تمہارے اوپر جو بھی وقت آئے گا، جو بھی زمانہ تم سے آئے گا، تمہارے اوپر آئے گا، وہ زمانہ تم سے پہلے کے لوگوں سے بدتر ہوگا۔ تو ہم یہ تصور نہ کریں کہ آنے والی نسلیں ہماری ہم سے زیادہ پریشان نہیں ہوں گی۔ یہ زمانہ وقت ایسا بدلے گا کہ آنے والی نسلوں کو اور زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور زیادہ پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی انہیں، اور زیادہ آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ یہ وقت آئے گا۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، ان النصر مع الصبر، کہ اللہ رب العالمین صبر کے ساتھ مدد دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، والفرج مع الکرب، پریشانیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے راستے بھی نکالے ہیں، آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسانی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو آج اگر کسی طرح کی تکلیف میں ہم کو ڈالا جا رہا ہے تو اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے، ہمارے لیے، کہ آنے والے دن ہمارے لیے خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں ضرور آئیں گی، تمہارے لیے آسانیاں ضرور آئیں گی۔ آج پریشانیوں میں اگر جیتے ہیں تو کل کو آسانیاں ضرور آئیں گی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، چھوٹی مختصر سی بات میں اس کی نقل کرتا ہوں آپ کو، وصیت بلکہ نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ ایک چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے تعلیم میں، اسی تعلیم میں یہ بات اس کو کہتے ہیں کہ اے بیٹے یہ جان لے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دیں تو تجھے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہوگا، اور اگر ساری انسانیت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا تیرے نصیب میں لکھا ہوگا۔ دنیا کا نظام بننے دیجئے، دنیا کا قانون بننے دیجئے، قانون بنتے اور بگڑتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں، ہر آدمی اپنا ایجنڈا لے کے چلتا ہے دنیا میں، حکومتیں اپنا اپنا کام کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، اپنے حساب سے لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اللہ رب العالمین انہی میں افراد پیدا کرتا ہے، انہوں میں لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا خوف جن کے سینوں میں ہوتا ہے، ان کی آہ عرش تک پہنچتی ہے اور حکومتیں تار تار ہو جاتی ہیں۔ دنیا نے دیکھا ہے اسے، ظلم بہت دن تک نہیں چلتا ہے، جبر بہت دن تک نہیں چلتا ہے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، اسی لیے ہر آنے والا ظلم اس کے بعد آنے والے ایام میں آسانی کی ایک ہم سب کو پیغام دے کے جاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔
تو امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں جتنا کچھ لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، ہمیں اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایمان والوں کے احوال، ایمان والوں کی کیفیات سمجھی جانی چاہیے، اس کو اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پہ مجھے کون سا رویہ اپنانا چاہیے، اور میں اس مصیبت کو، اس آزمائش کو کیسے جھیلوں، یا اس آزمائش میں کیسے میں اپنے آپ کو رکھوں، یہ ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے آزمائشیں ہوتی کیوں ہیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں، ایمان والے پر آفتیں کیوں آتی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں آزماتا کیوں ہے، اس کے کئی سارے اسباب علماء نے بیان کیے، جن میں سے پہلا سبب علماء نے لکھا کہ جب انسان کے گناہ کی کثرت ہوتی ہے، انسانوں کے، لوگوں کے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، اور گناہ کرنے والا گناہ کو جب ہلکا سمجھنے لگتا ہے، معمولی سمجھنے لگتا ہے گناہ کو، تو اللہ رب العالمین اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اسے پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ ہم سب لیجئے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، ساری خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت گناہ کرنے کے معاملے میں کہاں تک ہے، کس حد تک ہے۔ جھوٹ مسلمان بولتا ہے کہ نہیں بولتا، مسلمان چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مسلمان زنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مسلمان نمازیں ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مسلمان کے اوپر جو واجبات ہیں اسے مکمل طریقے سے ادا کرتا ہے۔ یہ سب آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے ہماری اپنی کیفیت کیا ہے عمل کے معاملے میں۔ اس کے بعد آفتوں کو دیکھیے، مصیبتوں کو دیکھیے، آزمائشوں کو دیکھیے کہ جب انسان کے گناہ کی کثرت ہوتی ہے اور انسان گناہ کرتے کرتے گناہ کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے آزمانے لگتا ہے، اسے پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے کہ گناہ کرنے والا جب معصیت کو کھلے عام کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اسے معلوم ہے کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کے باوجود وہ ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتا ہے۔ المجاہرۃ بالمعاصی، گناہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے والے لوگ جب دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سود خوری دنیا میں عام ہے کہ نہیں؟ بینکوں میں سود کے کاروباری لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ زنا کو عام کر دیا گیا کہ نہیں؟ یہ ساری برائیاں معاشرے کی، ماحول کی دیکھیے، پھر اس کے بعد انسانوں کی مصیبتوں کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مصیبتوں میں کیوں ڈالا ہے۔ تیسری بات کہ جب مسلمان یا انسان لوگوں کے، انسانوں کے حقوق کو چھیننے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ حقوق یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں، چاہے وہ حقوق شوہر کے بیوی کے لیے ہوں، چاہے بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ہوں، چاہے ماں باپ کے لیے ان کے اولاد کے حقوق ہوں یا اولاد کے لیے ان کے ماں باپ کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ہوں، امیر اور غریب، اونچ اور نیچ، یہ ساری چیزیں انسان کے ایسے حقوق ہیں کہ جس کی اگر قدر نہ کی گئی یا اس کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم نے ان حقوق کو ادا نہ کیا تو اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں میں ڈالے گا۔ اسی طرح سے جب انسان ظالموں کی طرف، فاسقوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، ان کے ظلم سے انہیں منع نہیں کرتا، انہیں روکتا نہیں ہے، ان کے ظلم کے سائے میں خود جا کر پناہ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر آزمائشوں میں لوگوں کو ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب کثرت سے حرام خوری شروع ہو جاتی ہے اور حرام کھانے کے بہانے ڈھونڈے جانے لگتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو حرام کھانے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو سود کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے اور اس کو استعمال کے لیے راستے آپ کو بتائیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے تو کیا میں سود کھا سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو چوری کریں گے، کہیں بھی کام کرتے ہوئے
ڈاکہ ڈالیں گے کہیں، اور اس کے لیے آپ کو راستے بتائیں گے کہ میں نے اس لیے کیا، اس لیے کیا، ایسا کر لیا تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے کہ میں اسے کھا سکتا ہوں؟ یہ حرام چیزوں کی جب کھانے کی کثرت ہوگی اور انسان اس کو کھانے کے جب راستے ڈھونڈنے لگے گا، اس کو جائز کرنے کے راستے ڈھونڈنے لگے گا، تو اللہ رب العالمین آزمائشوں میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر آزمائشیں آ جائیں، جب ایک مسلمان آزمائشوں کا شکار ہو جائے، مصیبتوں کا شکار ہو جائے، پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو ایسی صورت میں اسے اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ آزمائش جو ڈالی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کسی بھی ناحیے سے، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اسے؟ سب سے پہلا فائدہ اسے یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین ان مصیبتوں سے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سب سے پہلا فائدہ، اگر آزمائشوں میں ہم ڈالے جاتے ہیں دنیا کے اندر، تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آزمائش کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے پاک کر دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من ہم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کسی بھی طرح کا ہم یا غم یا حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، کسی طرح کی بیماری اسے آتی ہے، کوئی کسی طرح کی تھکاوٹ اسے لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی اگر اس کے قدموں میں چبھ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آنے والی مصیبتوں کو، آنے والی پریشانیوں کو، آنے والے آزمائشوں کو آپ اس امید پر اس کے جھیلنے کے لیے تیار رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو اس کے ذریعے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے اور ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ آزمائشیں سے اگر کوئی گزرتا ہے، مصیبتوں سے اگر کوئی گزرتا ہے، بیماریوں یا تکلیفوں سے کوئی گزرتا ہے، تو اس کا دوسرا فائدہ ایک انسان کو، مسلمان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اسے اضافہ کرتا ہے۔ اشد الناس بلاء، میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دی ہے کہ سب سے زیادہ سخت ترین آزمائشوں سے گزرنے والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، پھر اس کے بعد صالحین، اور اس کے بعد جو بھی اس کے معیار کو پہنچے گا، ہر درجے کے حساب سے اللہ رب العالمین کی آزمائشیں اس کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو منافقین میں سے نکال لے گا، پہچان لے گا کہ ہم میں وہ کون ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے ابھی تک، جو زبان سے کہتے تو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ابھی تک۔ کیسے معلوم ہوگا؟ جب مصیبت آئے گی تو وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا یا اس کا ایمان قوی نہیں ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا، گالیاں دے گا اپنے رب کو، اپنی قسمت پر لعن طعن کرے گا اور کیا کیا بکے گا، ہم نے، آپ نے، سب نے دیکھا ہوگا ایسی صورت میں۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ آزمائش سے نکل جائے گا، اللہ رب العالمین اسے نکال لے گا، پہچان میں آ جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے کہ آزمائشوں میں منافقین کی طرح کام نہیں کرتا، منافقوں کی طرح جا کے غیروں کے صفوں میں نہیں ملتا کہ میری جان بچ جائے گی باقی جائے دنیا بھاڑ میں۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، ان کے ایمان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے منافقین تھے کہ جو باتیں ہوتی تھی صحابہ کرام کے درمیان وہ اپنے آقاؤں کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا ان کے بارے میں، لیکن وہ دھیرے دھیرے خود بخود کھل کے سامنے آ گئے، معلوم ہو گیا لوگوں کو۔ تو اللہ رب العالمین ایسے آزماتا ہے لوگوں کو، ایمان والوں کو منافقین سے نکال لیتا ہے اور سب پہچان میں آ جاتے ہیں کہ کس کے دل میں نفاق تھا اور کون حقیقی ایمان والا تھا کہ جو آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا احسب الناس
ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس ان یقولوا آمنا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور وہ اللہ رب العالمین انہیں آزمائے گا نہیں؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ اگر یہ گمان ہے لوگوں تو سن لو، ایمان والو اس بات کو جان لو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ ہمیں آزمائے گا نہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں یہ جان لو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ آج ایمان والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر دنیا کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دنیا کی حکومتیں ہمارے اوپر ظلم اور جبر کرتی ہیں، تو ایسا اے لوگوں صرف تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی اس طرح سے کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم میں سچا کون ہے اور تم میں جھوٹا کون ہے۔ آزمائشوں میں گزرنے والا اس بات کی گواہی دے کے جاتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا سچا بندہ ہوں، تجھ پر حقیقی ایمان لانے والا بندہ ہوں، اور اگر حقیقت میں ایمان لانے والا نہیں ہوگا تو وہ اپنے رب کو بھی جھٹلا دے گا، اپنے ایمان کو بھی جھٹلا دے گا، اور بالکل منافقین کی طرح ایمان والوں سے الگ ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی ایمان والوں کے کسی گناہ کی وجہ سے انہیں پریشانی میں ڈالتا ہے، کسی خاص گناہ کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ کبھی کبھی بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ خاص گناہ کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ ہم سب پتہ ہے تبدیل نہیں ہوتا، مگر دعائیں اس کو تبدیل کرتی ہیں، یہ دعائیں اس کو رد کر دیتی ہیں۔ ولا يزيد العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ تقدیر میں لکھا ہوا بدل سکتا ہے یا نہیں، یا عمر میں اضافے کا کیا مطلب ہے۔ عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ عمر آپ کو 50 سال کی ہی ملی ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ کس کو کتنے دن جینا ہے، لیکن 50 سال کی عمر بھی ایسا لگے گا کہ آپ نے 100 سال کی زندگی جی ہے، یا لوگ یہ محسوس کریں گے کہ اس نے 100 سال کی زندگی جی ہے۔ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، 40 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، ان کی کتابیں آج تک پڑھی جا رہی ہیں، 800 900 1000 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اتنے سارے کام کر دیے کہ ہم اگر سوچنے لگ جائیں تو لگے گا یہ 100 200 500 سال زندہ رہ کے گئے ہیں، پھر انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایسا نہیں تھا، 40 سال میں مر گئے بیچارے، وفات ہو گئی۔ لیکن یہ محسوس کرتے ہیں ہم اور آپ کی ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اللہ نے عمر میں برکت دی ہوئی تھی، حالانکہ ان کی عمر متعین تھی کہ اللہ نے متعین کی 40 سال ہی عمر ہے۔ ہماری عمر بھی ایسے ہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے اسے، اور اس کی عمر متعین ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہ وقت آیا اس وقت میں سب کو جانا ہے، نہ تو پہلے وہ ہوگا نہ ہی بعد میں وہ ہوگا، ہم سب کو پتہ ہے وہ۔ لیکن ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری عمر کیسے کٹ رہی ہے، اس میں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور اگر برکت کا احساس نہیں ہے تو یقین مانیے ہم گویا کہ اپنی عمر کو اچھے طریقے سے نہیں گزار رہے ہیں۔ تو سلیقے سے جینے والے، اطاعت کے ساتھ جینے والے، نیکیوں کے ساتھ جینے والے، ان کی عمر اگرچہ کم بھی رہے مگر ان کی عمر زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ کافی دنوں سے جی رہا ہے یا جیتا جا رہا ہے، اور اس کی وفات کے بعد لوگوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور تقدیریں کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کی تقدیروں میں کچھ تقدیریں ایسی ہیں جو معلق ہوتی ہیں، جو ہماری دعاؤں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں اچھے یا برے میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اگر کچھ برائی آنے والی ہوگی ہماری دعائیں اس کو روک دیں گی، وہ برائی ہم سے ہٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اور کوئی تکلیف اللہ رب العالمین اگر ہمارے اوپر ڈالنے والا ہوگا تو وہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے گی،
شرط یہ ہے کہ انسان دعا کرے اللہ رب العالمین سے، مانگے، دعا کرے، تو دعا اس مصیبت کو ٹال سکتی ہے جو ہمارے نصیب میں تھی، مگر اللہ رب العالمین اسے ٹال دے گا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بڑی مشہور روایت، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، فرماتے ہیں ایمان والے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کے ساتھ جس طرح بھی اللہ رب العالمین معاملہ کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ اللہ نے اگر ہمارے ساتھ کیا تو ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، برا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف ایمان والے کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ یعنی دونوں حالتوں میں اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو بھی، کوئی اچھائی پہنچی ہے تو بھی، دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان اصابتہ السراء شکر، اگر کوئی خوشی اسے پہنچتی ہے، اللہ نے اسے کچھ نواز دیا ہے، اللہ نے اسے خوشیاں دے دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر اسے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک ایسی مصیبت جو تمہارا رخ اللہ کی طرف موڑ دے، کوئی بھی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف موڑ دے تو تمہارے اس نعمت سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو آج نعمتوں میں پل رہے ہیں، نعمتوں میں ہم اور آپ سارے مسلمان پل رہے ہیں، اور وہی نعمتیں ہمارے لیے ایسی بنی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ خوشی نہیں مناتا ہے، اس وقت خوش نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف پلٹے گا۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں گویا کہ تمہارے لیے بہتر ہیں، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور تم جب تکلیف میں نہیں ہوتے ہو، نعمتوں میں ہوتے ہو، تو تمہیں اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیتی ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما یکرہ العبد خیر لہ مما یحب، بندے کے لیے اس کی محبوب ترین چیز سے بہتر اس کی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے لیے اچھائی پسند کرتے ہیں، آسانی مل جائے کسی چیز میں، لیکن یہ ائمہ کرام تو ہمارے لیے برعکس کہہ رہے ہیں، الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ بیان کرتے ہیں لِأَنَّ مَا يَكْرَهُ يُحِيجُهُ لِلدُّعَاء، کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ہو جائے جسے وہ پسند نہیں کرتا، آج جو بھی حالات ہیں ہم سب کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہ حالات اس کو آمادہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، حالانکہ وہ ہمارے لیے ناپسند چیزیں ہیں۔ تو ناپسندیدہ چیزیں ایمان والوں کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان والے کا کہ جب بھی پریشانی اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وما یحبہ یلہی، اور جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں وہ چیزیں اسے غافل کر دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ موبائل فون ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھے سے اچھے لیٹسٹ موبائل ہم سب خریدنا چاہتے ہیں، اس کے فیچر اچھے ہوں، اس کی کلیئرٹی اچھی ہو، اس کی ریکارڈنگ اچھی ہو، اس میں اچھی اچھی خوبصورت تصویریں آئیں، اس سب کچھ ہم پسند کرتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرتی ہے؟ غافل کرتی ہے، ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہے یہ چیز۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی فکر تھی اور کیسی سوچ تھی ان ائمہ کرام کی، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے جا چکے اور امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دے کر گئے ہمیں اور آپ کو کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں اور کون سی چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا
تاتاریوں نے کتنے ظلم ڈھائے بغداد کے اندر. یہ پوری تاریخ پڑھی ہے اسلام کی کہ تاتاریوں نے بغداد کے سڑکوں کو اس قدر خون سے بالکل اس کو رنگ دیا تھا سڑکوں کو کہ چلنے والے گھوڑے بھی اس پہ چل نہیں پاتے تھے، اتنے خون تھے بغداد کی سڑکوں پر. خون کس کا بہ رہا تھا؟ مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، غیروں کا نہیں. ہمارے اور آپ کے اجداد کے خون بہتے تھے ان سڑکوں پر، بغداد عراق کی سڑکوں پر. یہ قربانیاں ہمارے اجداد نے دی ہیں. تاتاریوں نے ایسے ان کو ذبح کیا ہے، ایسے ان کے ساتھ قتل اور خونریزی کی ہے. بیان کرتے ہیں ایسے موقع پہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان تاتاریوں سے جہاد کیا ہے. ان تاتاریوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا کہ میں تمہارے ظلم اور جبر کے سامنے کبھی بھی جھکنے والا نہیں ہوں، ایسا ثبوت دیا. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی ایک بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہتے تھے یا کہا تھا، ما یصنع اعدائی بی، یہ دشمن جو میرے تاتاری ہیں یہ میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، کہا انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت، میرا باغ تو میرے دل کے اندر ہے، یہ کیا کریں گے میری جنت کہاں ہے؟ میرے دل میں ہے. انا رحت فہی معی، میں کہیں بھی جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ چلے گی. یہ جذبہ تھا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. کہتے ہیں لا تفارقنی، میری یہ جنت مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ میرے دل میں ہے. ان حبسنی ان حبسی خلوہ، کہ اگر میں حبس کر لیا جاؤں، اگر میں قید کر لیا جاؤں، اگر آپ کو کہیں سارے مسلمانوں کو جمع کر کے کسی سینٹر میں جمع کر دیا جائے تو اے مسلمانوں یہ علامہ ابن تیمیہ سے سیکھو. کیا کہا انہوں نے کہ اگر مجھے جمع کر دیا جائے، کہیں مجھ کو گرفتار کر لیا جائے تو میرا گرفتار ہونا میرے لیے خلوت ہوگا، تنہائی ہوگی. اور علامہ ابن تیمیہ نے جیل میں کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کتنا انہوں نے دعوتی کام کر دیا ہے جیل کے اندر رہتے ہوئے، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شخصیتیں ایسے بڑی نہیں ہوتی ہیں، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں دین کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وقتلی شہادہ، اور اگر ان لوگوں نے مجھے مار دیا تاتاریوں نے تو میں ایسی موت تھوڑی مروں گا، میں شہادت کی موت مروں گا. وإخراجی من بلدی سیاحہ، اور اگر میرے شہر سے یہ نکال دیں گے، میرے ملک سے نکال دیں گے مجھے، تو گویا کہ وہاں سے نکلنا میرے لیے سیاحت ہو جائے گا. تو اپنے ملک سے اگر نکال بھی دیے جاؤ تو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر قتل بھی کر دیے جاؤ تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی سینٹر میں ڈال دیے جاؤ، کہیں محبوس کر کے پکڑ کر قید کر دیے جاؤ، مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جو اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ پیش کرتا ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چند باتیں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. ہماری اور آپ کی حالت، انسان کی حالت مصیبتوں کے وقت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے. مصیبتوں کے وقت ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ وجہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ رب العالمین آزمائے کہ تم میں اچھے عمل والا کون ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. موت اور زندگی اسی لیے اللہ نے دی ہے ہمیں اور آپ کو تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں اچھے عمل والا کون ہے. یہ اصل مقصد ہے زندگی کا. تو یہ آزمائشیں اگر ہیں تو گویا کہ ایک مقصد ہے اس زندگی کا جو اللہ رب العالمین پورا کر رہا ہے. اور جب بندہ کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو اس کی 4 حالتیں عام طور پر ہوتی ہیں، 4 مقامات اس کے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے والمصائب التي تحل بالعبد وليس له حیلہ. بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اس سے بچنے کا. جیسے مثال کے طور پہ حکومتیں، بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں جو انسان کو مصیبتوں میں ڈالتی ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں کرنے کے لیے، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے الا یہ کہ آپ جو ہلکی پھلکی چیزیں کر سکتے ہو کر لیں، لیکن وہ چیز واقع ہوتی ہے اسی انداز میں جس طرح وہ چاہتے ہیں. تو ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے کوئی چارہ گر نہیں، اللہ کے سوا ان کا کوئی پرسان حال نہیں. 4 مقامات ہیں انسان کے لیے جہاں جن حالتوں سے وہ گزرتا ہے
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حالات کے بارے میں اور سارے احوال کے بارے میں ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور اور فکر کرنے اور اس میں اپنی زندگی جینے کی تعلیم دی ہے۔ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں اس کے بعد ان احوال کو سمجھیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں پہلا مقام ہے مقام العجز، جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے ایک ایسے مقام پر انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر وہ شکوے اور شکایتیں کرنے لگتا ہے اپنے رب سے، پریشانیاں آئی، مصیبت آئی، اور یہ کہنے لگتا ہے کہ میں ہی تھا ان مصیبت کے لیے، اللہ تو نے مجھے ہی یہ مصیبت ڈالنی تھی، مجھے ہی دینی تھی، شکایتیں کرنے لگتا ہے، ناراض ہوتا ہے اپنے رب پر، اس کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے ایک مسلمان کے لیے۔ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ وہ شخص کرتا ہے جو عقل سے بھی کمزور ہوتا ہے اور دین سے بھی کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اگر دینداری اس کے اندر ہوگی تو کبھی نہیں کرے گا وہ، اور اگر سمجھدار بھی ہوگا کبھی بھی اپنے رب سے ناراضگی کا ثبوت نہیں دے گا، اس کو قبول کرے گا۔ دوسرا مقام ہوتا ہے مقام الصبر، کہ جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اور تیسرا مقام ہے مقام الرضا، آدمی راضی ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے۔ چوتھی چیز ہے مقام الشکر، آدمی شکر گزار بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تو نے مجھے یہ مصیبت اس مصیبت میں ڈالا ہے، کیونکہ اس کے فوائد کیا ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور بیان کیا ہے۔ اب علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان چاروں مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان چاروں احوال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے مقام السخط، انسان جب ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے تو وہ ناراضگی میں اپنی زبان سے بھی غلطی کرتا ہے، اپنے عقل سے بھی غلطی کرتا ہے، اپنے عمل سے بھی غلطی کرتا ہے، اور اپنے اسلام کی بھی غلطی کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں عمل کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اول فول بکتا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرنے کے سارے کام کر جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان آزمائشوں میں صحیح طریقے سے آزمائشوں کو جھیلنا نہیں سیکھتا ہے تب۔ اسی طرح سے دوسری حالت میں نے کہا صبر ہے، جو کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے سارے مصائب پر، ساری پریشانیوں پر، ساری تکلیفوں پر، اور پھر وہ خوش رہے، راضی ہو جائے ان مصیبتوں سے راضی ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب بھی انہیں کوئی چیز ناپسند ہوتی تو یہ کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج پریشانیاں آئی ہیں تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ جیتا رہے، اور صبر یہ سب سے بہترین۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والصبر واجب باتفاق العلماء، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مصیبتیں جب آئیں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا ہر ایمان والے کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں والصبر واجب باجماع الامہ، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صبر واجب ہے سب پر۔ کہا وہو نصف الایمان، اور صبر نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ الایمان نصفان، ایمان کے دو جزو ہیں، ایک تو نصف کہا صبر ہے اور دوسرا شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آگے اسی آیت میں فرماتا اللہ رب العالمین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ آزمائے گا ہم کو بہت ساری تکلیفوں کو دے کر کے، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا کر کے، لیکن فرمایا اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور جو لوگ جب مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں تو اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی بھی مصیبت آئے، کسی بھی طرح کی مصیبت آئے تو یہ کہا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں کے اوپر ہی اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر ایمان رکھیں، قضاء اور قدر جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پر ایک پختہ ایمان رکھیں، اور اسی طرح سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں جب کوئی مصیبت آئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا دار ابتلا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، کہ جہاں پر دنیا کے اندر ہم سب کو آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور اسی طرح سے بندے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ اس سے لے لے تو یہ اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر اولاد دی ہے، اولاد ہم سے لے لی تو یہ اللہ کا ہے، للہ ما اعطى وله ما اخذ، یہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مصیبتوں میں ہمیں اور آپ کو
نمازوں کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے اللہ رب العالمین سے. جہاں ہمیں دعا کرنی ہے وہاں نماز کے ذریعے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نمازوں کے ذریعے بھی ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم ہنگامے میں زیادہ اس میں شامل ہوں، ہنگاموں میں ہم بھیڑ میں زیادہ شریک ہوں، بجائے اس کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اللہ والے بنیں. اور اگر یہ ضرورت پڑے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اگر یہ ضرورت پڑے کہ انسان کو اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے جماعت کی، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اگر اس حد تک بھی نوبت آ جائے کہ اسے سڑکوں پر نکلنا پڑے، تو انتہائی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی واویلے کے، بغیر کسی فتنے کے وہ آئے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرے. یہ اسلام نے ہم سب کو اس طرح کی تعلیمات دی ہیں، اور علماء کرام نے یہ ساری باتیں مختلف نواحی سے ہم سب کو بیان کری ہیں، جس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن سب سے پہلی چیز مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو کبھی بھی توڑا نہ جائے. اور جو مصیبتوں کا ثواب ہے، صبر کا جو ثواب ہے، ہمیں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمیشہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگی، اور اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمیں اور آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے احوال دنیا میں کہیں بھی جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو سنوار دے. مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں رہتے اور بستے ہوئے اللہ ان کے سدھار دے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے تقوی کی حفاظت فرما، ان کے عمل کی حفاظت فرما، ان کے بہو بیٹیوں کی، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ان کی بچیوں کی اصلاح فرما، اور مسلمانوں کی عزت، ان کی عصمت کو محفوظ رکھ لے. ان کے ہر اس مسائل سے انہیں نجات دے دے جو تکلیفیں ان کے ساتھ آنے والی ہوں. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.